ہندوستان لائیو پر آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سواگت. آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. حجاب کو لے کر کے کرناٹکا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، پورے دیش بھر میں اس وقت ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. اور خواتین کے لیے خاص طور سے وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں کہ جن کو پردے میں رہنا پسند ہے، جو چاہتی ہیں کہ ہم خود کو کور کر کے رکھیں، پردے میں رکھیں، حجاب پہن کر رکھیں. اب کیا عدالتیں فیصلہ کریں گی اور عدالتیں طے کریں گی کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، بیٹی کو، لاڈلی کو کیا چیز پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے. اس کا فیصلہ اب عدالتیں کریں گی یا پھر یہ کسی دباؤ کا فیصلہ ہے. ان تمام معاملوں پر بات کرنے کے لیے اس وقت شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم مسجد فتح پوری سے ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں. علاوہ اس کے پورے دیش بھر سے جو الگ الگ پرتکریائیں آ رہی ہیں، لوگ مذمت کر رہے ہیں، پوری طریقے سے کنڈیم کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو لے کر کے اب کرناٹکا ہائی کورٹ کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ آف انڈیا میں. آج حجاب ٹارگٹ ہے، کیا کل کہیں سندور اور منگل سوتر تو ٹارگٹ نہیں ہوگا؟ بچیوں کے، لڑکیوں کے ساڑی پہننے کے اوپر پابندی تو نہیں لگائی جائے گی؟ ان سے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اب آپ اسکرٹ یا میڈی منیز پہنیے؟ وہ کیا پہنے، کیا نہ پہنے، کیا کھائیں، کیا نہ کھائیں، اس کا تمام فیصلہ خود کا ہے اور سنویدھان ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. بیرسٹر اسد الدین اویسی کی بات کی جائے کہ جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس معاملے کو لے کر کے جتنے بھی مظاہرے چل رہے ہیں یا وہ بچیاں جو اسکول کے، کالجز کے باہر پروٹیسٹ کر رہی ہیں، کئی مہینے سے لگاتار کرناٹک میں احتجاج جاری ہے، وہ بالکل نراش نہ ہوں اور اس معاملے کو لے کر کے سیدھے سپریم کورٹ کا رخ کریں. بہرحال ڈاکٹر مفتی مکرم، آپ کا ہندوستان لائیو پر میں خیر مقدم کرتا ہوں. جی شکریہ آپ کا. آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہم کو سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ کیا پہنے، کیا نہ پہنے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، لاڈلیاں کیا پہنے، کیا نہ پہنے، یا کورٹ فیصلہ کرے گا، حکومت طے کرے گی؟ کرناٹک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے، سرپرائزنگ ہے، کیونکہ کورٹ نے حجاب کے جو اپلیکیشن تھی، پیٹیشن تھی، اس کو خارج کر دیا اور حجاب کی ایک طرح سے پابندی کر دی. یونیفارم جو ہوتی ہے یا ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے اسی کو رکھا ہے. تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اسنویدھانک ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے. وہ تو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر سارا کچھ موجود ہے. سارے ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ جسٹس ہوگا. ابھی اس میں جسٹس کہاں ہو رہا ہے؟ جو مسلم مائنورٹی ہے اس کے ساتھ جسٹس ہو ہی نہیں رہا. ایکویلٹی ہوگی، ہمارا پریمبل کہتا ہے کہ ایکویلٹی ہوگی، برابر ہوگا. آج مسلم مائنورٹی کے ساتھ کوئی ایکویلٹی نہیں ہو رہی. ہمارا سنویدھان کہتا ہے کہ لبرٹی ہوگی، اپنے اپنے مذہب کی آزادی ہوگی. ہمارا قرآن کہہ رہا ہے کہ حجاب ہے. ہماری حدیثیں کہہ رہی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کا عمل، ازواج مطہرات کی پاکیزہ زندگی، مسلمانوں کی 450 سال کی 1400 سال کی زندگی، یہ سب بتا رہی ہے کہ حجاب ہے، ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اور ابھی تک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب سے ہمارا بھارت آزاد ہوا ہے، جب سے لے کے آج تک، ہم آج آزادی کے امرت مہوتسو منا رہے ہیں، 75ویں سال میں ہیں، تو جو 74 سال تک جو ہمارا ایک مذہب پر عمل رہا، ہماری گنگا جمنی تہذیب رہی، مسلم لڑکیوں نے، مسلم عورتوں نے حجاب کا استعمال کیا، تو 75ویں سال میں ایسی کون سی خاص بات ہو گئی ہے کہ آج حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ لگائی جا رہی ہے کہ لگوائی جا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ڈاکٹر مفتی مکرم؟ دیکھیے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں راجنیتی ہو رہی ہے. یہ جسٹس نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کے فیصلے کے خلاف ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف نازل ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے جس طرح قرآن کو سمجھا، قرآن پر جیسے انہوں نے عمل کیا اور کرایا، تو کیا جسٹس زیادہ سمجھیں گے قرآن کو یا پیغمبر زیادہ سمجھیں گے قرآن کو؟
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، پھر سمجھایا، پھر مومنوں کو کر کے دکھایا، پھر مومنوں کو، مسلمانوں کو اس طریقے پر چلایا۔ آج جسٹس یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جزوی حصہ ہے، اسلام کا یہ جز ہے ہی نہیں، ضروری ہے ہی نہیں، ایسنشیل ہے ہی نہیں۔ تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج جس طرح سے ہمارے حجاب پر سرکار کا جو فیصلہ آیا ہے، مجھے اس پہ بہت ہی اچنبھا ہے، بہت ہی حیرانی ہے کہ جسٹس نے کس طریقے پر اس کو، ان کی پیٹیشن کو خارج کیا، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ ہے، جو لڑکیوں کی مذہبی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچی ہے، ہمارے قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہمارے سنویدھانک ادھیکاروں کا النگھن ہو رہا ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پر کسی نہ کسی طرح حملہ ہو رہا ہے، آکرمن ہو رہا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے کئی اینگل سے قابل اعتراض ہے۔ بہرحال عدالت کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں، جو ادھیکار دیے گئے ہیں، جو قرآن کریم کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، جو حدیثوں کا فیصلہ ہے، اس پر جسٹس کیسے پابندی لگا سکتے ہیں، یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عدالت نے کہا ہے، کرناٹک ہائی کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام پاک اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ حجاب جو ہے اس میں، تو آپ کیا بتا سکتے ہیں اس چیز کو قرآن کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے، اول تو جج صاحب نے یہ کہا، جسٹس صاحب نے، کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کس آدھار پہ کہا؟ پہلے تو یہی بات سوچنے کے قابل ہے، انہوں نے جو بات کہی، ہم قرآن شریف کی آیتیں دکھا رہے ہیں، ہم حدیث شریف دکھا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا عمل دکھا رہے ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، ان کے جو گھر والے ہیں، اور 1450 سال کا جو مسلمانوں کا، عورتوں کا حجاب کا عمل ہے، ہم تو وہ دکھا رہے ہیں نا۔ جج صاحب کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کا یہ حصہ ہی نہیں ہے؟ یہ بات کیسے کہہ دی انہوں نے؟ یہ قرآن شریف کے سراسر حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو قرآن شریف کو کھول کے پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ سورہ الاحزاب کی جو قرآن شریف کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈالا کریں، چادر اوڑھا کریں۔ صاف لکھا ہوا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم نبی سے بات کرو یا نبی کے گھر والوں سے کوئی بات کرو تو حجاب کے پرے سے بات کیا کرو، بے پردگی سے ان کے سامنے نہ آؤ۔ حجاب کا لفظ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، قرآن میں ذکر ہے، حجاب کا لفظ کا بھی ذکر ہے۔ سورہ النور میں 18ویں پارے میں قرآن شریف نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ قرآن شریف کی جو آیت ہے، جسٹس صاحب نے کیا قرآن شریف کی یہ آیتیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ اس کا کچھ مفہوم بتا سکتے ہیں جو شاید وہ بھی سن رہے ہوں تو آپ کی بات سن لیں؟ دیکھیے، اس میں بس مفہوم کیا ہے؟ پردہ ہے، مسلم عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے زیب و زینت کو، اپنے جسم کو دوسروں کے لیے ظاہر نہ کریں، اور اپنا جو حجاب وغیرہ ہے، جو اپنی چادر ہے، چاہے وہ چادر ہو سکتی ہے، چاہے وہ برقع ہو سکتا ہے، چاہے وہ اسکارف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی کپڑا ہو سکتا ہے، دوپٹہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن بے حجاب طور سے اس طرح سے نکلنے کا اسلامی شریعت میں حکم نہیں ہے۔ تو جسٹس صاحب نے کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے قرآن کا اس حکم کو نہیں پڑھا انہوں نے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کو مس گائیڈ کسی نے کیا ہوگا، یا کسی پریشر میں انہوں نے اس طرح کی بات کری ہوگی۔ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ راجنیتی معلوم ہو رہی ہے، لیکن جو مسلمانوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو
مہیلاؤں کے لڑکیوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا پوری طرح سے پروٹیکشن ہونا چاہیے. جب تک آئین موجود ہے ہم آئین کا پالن کریں اور ہر ناگرک انڈیا کا ہر ناگرک بھارت کا اس کا پابند ہے کہ آئین کے مطابق چلے. اور اگر یونیفارم کالج میں تو یونیفارم ہوتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کالج کا تو کوئی یونیفارم ہوتا ہی نہیں ہے, ڈریس کوڈ ہوتا ہی نہیں ہے. اسکول کے اندر ہوتا ہے, اسکول ہائر سیکنڈری سینئر سیکنڈری لیول کا یا اسکول لیول کا یونیفارم ہوتا ہے, کالج کا یونیفارم ہی نہیں ہوتا. تو پھر جہاں پر کالج کا یونیفارم ہے ہی نہیں, جہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کے کپڑے پہن کے جا سکتا ہے کالج کے اندر, تو پھر وہاں پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور اسکول کے اندر جہاں یونیفارم موجود ہے, ڈریس کوڈ موجود ہے, وہاں بھی اگر لڑکی اسکارف پہن لے گی یا ایک چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھ لے گی, اور سکھ لڑکی اگر ہوگی امرت دھاری وہ پگڑی باندھ لے گی, یا اگر کرسچن ہوں گے تو اپنا ہیڈ ڈریس استعمال کر لے گی, یا ہماری ہندو بہن ہوگی وہ اپنے کسی طرح کا مذہبی طریقہ اختیار کرے گی, تو اس کا یونیفارم سے ٹکراؤ کہاں پر ہو رہا ہے؟ ہم پوری یونیفارم کے خلاف ورزی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی اپنی پسند سے اپنے مذہب کے انوسار اپنے آئین کے ادھیکار کے مطابق اگر کوئی لڑکی اپنا حجاب اوڑھ رہی ہے, اپنے چہرے کو ڈھک رہی ہے, یا اپنے فیس کو کسی طرح سے حجاب سے لپیٹ رہی ہے جیسا کہ لڑکیاں لپیٹتی ہیں, تو اس میں عدالت کو یا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے. چونکہ ہمارے مذہب میں سیکولر ملک ہے, سیکولر سوشل ڈیموکریٹک کنٹری ہے ہمارا ملک, انڈیا سوشل ڈیموکریٹک کنٹری ہے. تو جہاں پر جمہوریت ہے, جہاں پر ہر ناگرک کا ادھیکار ہے, یہاں پر ایکول طور سے ہر مذہب کو حق دیا گیا ہے, جہاں پر ہر مذہب کے لحاظ سے اپنے اپنے مذہب کا پالن کرنے کا آئین نے ادھیکار دیا ہے, تو وہاں پر ایسی کون سی بات آ گئی کہ ڈریس کوڈ کے بہانے لے کر ہم حجاب پر پابندی لگانے چل رہے ہیں. اور جج صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اور فل بینچ میں جو فیصلہ ہوا ہے, بہرحال ہمیں بڑی حیرانی ہے. ہم تو یہ امید بھی نہیں کر رہے تھے, جب قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, مسلمانوں کے عمل میں موجود ہے. اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہمارے ماننی پردھان منتری شری نریندر مودی جب دبئی میں گئے تھے, وہاں پر کتنی ساری عورتوں نے ان کا استقبال کیا, وہاں پر فوٹو وغیرہ ہوئے, بہت سارے ریکارڈ میں موجود ہیں. جب وہ ریاض میں گئے تھے, عرب میں گئے تھے, وہاں کتنی ساری لیڈیز نے پردھان منتری کا ویلکم کیا اور ان کے ساتھ فوٹو کھنچوائے, وہ سارے حجاب میں ہیں. تو چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے افریقہ ہو, چاہے انگلینڈ ہو, چاہے انڈیا ہو, کوئی بھی ہو, ہر پوری دنیا میں جو مسلم لیڈیز جو حجاب کا استعمال کر رہی ہیں, اسی لیے کر رہی ہیں کہ قرآن میں موجود ہے. قرآن پوری دنیا کا ایک ہی ہے, پروفٹ پوری دنیا کے ایک ہی ہیں. تو جب حجاب کا ادھیکار ہماری مسلمان لڑکیوں کو, عورتوں کو دیا گیا ہے, تو جج صاحب کا یہ کہنا کہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے, اسلامی تعلیم کا حصہ ہی نہیں ہے, اس پر مجھے بہت تعجب ہے. تو آج لگتا ہے آپ کو کہ حجاب پر حملہ ہے, کل پگڑی پہ ہوگا یا پھر منگل سوتر اور سندور پہ ہوگا, یا پھر آپ نے کہا کہ جو امرت چکھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہوگا؟ دیکھیے, اب مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اسی کا بہانہ بنا کر کرسچن پہ آپ کو معلوم ہی ہے کتنے حملے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا گروگرام میں 25 دسمبر کو کرسمس پہ لوگ چرچ کے اندر گھس گئے, وہاں پر جو ان کی مقدس چیزیں تھیں ان کو توڑ پھوڑ کر دی, چرچوں میں گھس گئے. آپ نے دیکھا سکھوں پر حملے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ہر مائنورٹی پر کہیں نہ کہیں حملہ ہے, اور یہ اسمویدھانک ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے. عدالتوں کو کانسٹیٹیوشنل ادھیکاروں کو, رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, نہ کہ کسی بھی طرح سے اس کو وائلیٹ کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بھارت کا مان سمان اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر دھرم کا عزت ہو, آدر ہو. ہر دھرم کی جو ہمارے ریتی رواج ہیں, جو ہمارے مذہبی قانون ہیں, اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی مداخلت نہ ہو,
اور مسلمانوں کو حجاب کے لیے کوئی بھی نہ روکے، اور عدالت بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر اس فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ جایا جائے گا یا کسی اور بینچ میں جایا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ضرور اس کو پروٹیکشن ملے گا۔ مسلمان اب کرے تو کیا کرے، کبھی مسجد پر حملہ، کبھی حجاب پر حملہ، اور کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسجدوں سے اب اتار دیں گے ان لاؤڈ سپیکرز اور مائکس کو۔ مسلمانوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو جمہوری طور سے آواز اٹھانی چاہیے، مسلمانوں کو اگر ضرورت پڑے تو کہیں بھی باہر نکل کر بات کرنی چاہیے، اور جو بھی طریقہ اپنانا ہو پیسفل رہ کر، پرامن رہ کر، شانتی پوروک طور سے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، اس کے مطابق ہمیں حوصلے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسلمان کا یقین صرف اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ زندگی بھی اسی کے ہاتھ ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ ہے۔ اگر ہم ڈر کے، دب کے، یا ہم بزدلی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے، اور ہم کسی پر حملہ بھی نہیں کریں گے، کوئی اشانتی بھی نہیں پھیلائیں گے، لیکن حوصلے کے ساتھ اپنے جمہوری حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائیں، ہر مسلمان، ہر اقلیت کا، ہر سکھ، ہر کرسچن، ہر جو بھی کسی دھرم کے ماننے والے ہیں، حوصلے کے ساتھ رہیں، مل جل کر رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب برقرار رہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام لوگوں کی ایکتا برقرار رہے، بھارت کی اکھنڈتا برقرار رہے، اور جو لوگ اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں یا ہمارے مذہب پر کہیں نہ کہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں بہت ہی اسٹرانگلی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب آپ کا۔ اس معاملے پر ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر سید قاسم رسول الیاس کیا کہہ رہے ہیں، ایک بار سنیے ان کی بائٹ۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ دربھاگیہ پورن ہے، افسوسناک ہے۔ یہ فیصلہ مسلم بچیوں کو مجبور کرے گا کہ وہ تعلیم اور اسکارف میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ یہ فیصلہ ڈسکرمنیٹری ہے، آرٹیکل 15 کے خلاف ہے کانسٹیٹیوشن کے۔ آرٹیکل 15 بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ کسی ریلیجن کے بنیاد پر کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس فیصلے میں مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 15 بہت کلیئر ہے، اور اس کے بنیاد پر عدالت کو اس نوعیت کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ایک بات اور ہے کہ کس مذہب میں کیا چیز اسینشل ہے اور کیا چیز اسینشل نہیں ہے، کیا اب یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا؟ مذہب میں کوئی چیز اسینشل ہے یا نہیں ہے، یہ مذہب کے لوگ طے کریں گے، اور یہ بات تو خود ایک شخص یہ طے کرے گا کہ میرا مذہب مجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے تو میرے لیے یہ اسینشل ہے۔ تو عدالت کو اس نوعیت کا فیصلہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمان اس کو، اور وہ بچے بھی جن کے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے، اور مسلمان بھی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اسینشلٹی کے سوال کے اوپر میں اس سے پہلے بھی کئی بار سپریم کورٹ میں الگ الگ فیصلے آئے ہیں۔ چند دن پہلے سابری مالا پہ ایک ججمنٹ دیا، سابری مالا کا ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، گورنمنٹ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکی، اور آج خود سپریم کورٹ اپنے ہی دیے ہوئے ججمنٹ کو ریویو کر رہا ہے ایک بڑے بینچ کے اندر۔ تو یہ اسینشلٹی کا سوال جو ہے وہ کورٹ کو نہیں طے کرنا چاہیے، یہ خود اس مذہب کے ماننے والے طے کریں گے۔ مولانا سعید نوری نے بھی اس معاملے میں اپنا ایک بیان بھیجا ہے، کیا کہہ رہے ہیں رضا اکیڈمی کے چیئرمین ممبئی سے مولانا سعید نوری، سنیے ذرا۔ خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مسلم عورتوں کا حجاب پہننا اسلام کے تحت ضروری نہیں ہے، جبکہ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے حجاب کا حکم دیا، اور مسلمان پہلی قوم ہے جس نے حجاب پہنا اور اس کو رواج دیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں
جو کچھ کہا گیا ہے وہ اسلامی قوانین کے خلاف ہم تصور کرتے ہیں اور اس کو مسلم پرسنل لا میں مداخلت سمجھتے ہیں. لہٰذا کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو مسلمان سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اور کرناٹکا ہائی کورٹ کے حجاب والے معاملے کو لے کر آئے فیصلے پر اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ محمد سلمان احمد کیا کہہ رہے ہیں، ایک بار ان کو بھی سنیے ذرا. دوستوں، کرناٹکا کے کالجز میں حجاب پہننے کو لے کر کرناٹکا ہائی کورٹ کا جو ورڈکٹ آیا ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے اور اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ 4-5 چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ورڈکٹ میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ سارے کیمپسز میں حجاب کو بین کیا جائے گا، بلکہ اس ورڈکٹ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جن کالجز میں کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی نے یونیفارم پرسکرائب کیا ہے اور ان یونیفارمز میں حجاب کی اجازت یا گنجائش نہیں ہے، وہاں پر حجاب نہیں پہنا جائے گا. اس ورڈکٹ کو بہانہ بنا کر سارے اسٹوڈنٹس کو ہراس کرنا یا سارے کالجز میں انریسٹ کریٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ کورٹ کے آرڈر کا بھی وائلیشن ہوگا اور اس کو ہم بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی دھرم میں کیا چیز اسینشیل ہے، کیا چیز اسینشیل نہیں ہے، یہ طے کرنا کورٹ کا کام نہیں ہے. جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو یونیفارم پرسکرائب کر رہے ہیں وہ کسی خاص دھرم یا سمودائے کے لوگوں کے لیے ڈسکرمنیٹری کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایکسکلوژنری کیسے ہو سکتا ہے، اس کو انکلوسیو ہونا چاہیے تھا. تو سوال یہ تھا، سوال یہ نہیں تھا کہ اسلام میں حجاب کمپلسری ہے یا نہیں. وہ جاننا ہوتا تو ہم کسی سے فتویٰ لے لیتے، کرناٹکا ہائی کورٹ میں نہیں جاتے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آرڈکٹ آنے کے باوجود بھی کالج ڈیولپمنٹ کمیٹیز کے پاس اس کی اسپیس ہے کہ وہ انکلوسیو قسم کا یونیفارم پرسکرائب کریں تاکہ ان کے کالجز میں پرابلمس نہ ہو اور مسلم لڑکیاں آگے پڑھائی کر سکیں. تو یہ تیسری مہتوپورن چیز ہے. چوتھی چیز ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا پہلے بھی انکنڈیشنل سپورٹ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، اب بھی ہے، اور صرف ہمارا نہیں بلکہ انصاف کو ماننے والے سارے لوگوں کا تھا. اس ورڈکٹ سے اس سولیڈیرٹی میں کوئی کمی نہیں آتی. اور پانچویں بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب آپ سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کی، دیش کی پرگتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایسے ورڈکٹس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد ایجوکیشن سے دور ہو سکتی ہے. تو ایک ایسے سمے میں جہاں لوگوں کو شکشا سے قریب کرنا ہے، ایسے ورڈکٹس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ شکشا سے دور ہوں، جو کہ اچت نہیں ہے، اور اس چیز کو لیگلی بھی فائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ سوشل اور پولیٹیکل لیول پر بھی اس کو فائٹ کیا جائے گا. آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو فار ناؤ.